فاق النبیین فی خلق و فی خلق، آپ خلق میں، خلق میں، سیرت میں، صورت میں تمام انبیاء سے برتر و بالا اور افضل و اعلیٰ۔ ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، علم میں، کرم میں کوئی بھی آپ کا ہمسر نہیں، بلکہ آپ کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچا۔ صورت کے بارے میں تو حضرت حسان کا مشہور شعر ہے، احسن من کا لم تر قط عینی۔ حضرت حسان حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ سا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آنکھ دیکھتی کیسے کسی ماں نے جنیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءُ، گویا جیسے آپ نے چاہا اللہ نے ویسے آپ کو بنایا۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضرت حسان نے ساری دنیا کو تو نہیں دیکھا، ہزاروں لاکھوں کو دیکھا ہوگا، دنیا میں تو اربوں خربوں انسان، تو ہو سکتا ہے کوئی حسین ہو حضرت حسان کی نظر میں نہ آیا ہو، تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے سب کو دیکھا۔ کن سے پوچھتے ہیں بھائی؟ بولو۔ جبریل سے۔ کن سے پوچھتے ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں، قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا ولم اجد رجلا احسن من محمد، کہ میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، حسینان عالم کو دیکھا، خوبان جہاں کو دیکھا، جمال یوسفی کو دیکھا، جلال موسوی کو دیکھا، خلد ابراہیمی کو دیکھا، حسینان عالم کو دیکھا، خوبان جہاں کو دیکھا، مگر آپ جیسا کہیں نظر نہیں آیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حدیث کا ترجمہ یہی بولے سدرہ والے۔ سدرہ والا کون ہے؟ اونچی بولے یار، سدرہ والا کون ہے؟ یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے۔ یہ قلبت الارض کا ترجمہ ہے کہ میں نے زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھا۔ یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے، تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے۔ تو ظاہری حسن کے بارے میں بھی آپ بے مثال ہیں۔ تو آج مجھے کچھ سیرت کے پہلو کو عرض کرنا۔ خلق کہتے ہیں سیرت کو، اور خلق کہتے ہیں صورت۔ خلق کا معنی صورت، اونچی بولو یاد، اور خلق کا معنی سیرت۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ خلق عظیم کے مالک۔ فرمایا إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق حسنہ کو مکمل کروں، اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ شروع میں سب سے پہلے جب حضور پیدا ہوئے
سیدہ حلیمہ آئیں، ایک طرف کا دودھ پیش کیا، آپ نے پی لیا، دوسری طرف کا دودھ پیش کیا، نہیں پی۔ پوری مدت رضاعت، یہ دودھ پینے کے پورے عرصے میں حضور نے ایک طرف کا دودھ پیا، دوسری طرف کا دودھ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی ذات میں، جبلت میں، فطرت میں عدل کو کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو علم دیا تھا کہ ایک ان کا دودھ شریک بھائی حضرت حلیمہ کا بیٹا بھی ہے، تو آپ ہمیشہ ایک طرف کا دودھ پیتے تھے، دوسرا اپنے بھائی کے لیے چھوڑتے تھے۔ امام اہل سنت اس کو یوں بیان کرتے ہیں، اور حافظہ پر کہ میری آواز تو نہیں آئی، دودھ کیا ہے؟ بھائیوں کے لیے ترک پستان کرے، کہ حضور بھائیوں کے لیے دودھ چھوڑ دیتے، بھائیوں کے لیے ترک پستان کرے، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے دودھ پینے کے زمانے میں جو انصاف کیا، اللہ اس پہ لاکھوں سلام لائے۔ دودھ پی، اچھا یاد آ گیا، حضور کے زمانے میں قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم قبیلہ، اس کی عورت نے چوری، جرم ثابت ہو گیا، سرکار کا ارشاد، اللہ کا فرمان، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس کا ہاتھ کاٹ، حکم ہوا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس کے خاندان کے کچھ لوگ جمع ہوئے کہ ہاتھ کٹتا ہے تو عورت عمر بھر کے لیے معذور ہو جائے گی اور بدنامی کا داغ بھی ہمیشہ رہے گا۔ کوئی رسول اللہ سے سفارش کرے، حضور اس کی سزا تبدیل کر، کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ آخر انہوں نے اسامہ بن زید، جن کو کہا جاتا تھا حب رسول اللہ کے لاڈلے، اور حضور کی دیکھیے سیرت طیبہ، اگر ایک کندھے پہ حضرت امام حسن کو اٹھاتے ہیں، دوسرے کندھے پہ اپنے غلام کے بیٹے حضرت اسامہ کو بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ اسامہ چونکہ حضور کے لاڈلے تھے، وہ تیار ہو، جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، جو ہی انہوں نے گفتگو کی، حضور جو سراپا رحمت تھے، سراپا جلال بن، فرمایا اللہ کی مقرر کردہ حدوں میں تم سفارش کرتے، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ ان میں کوئی صاحب حیثیت دولت مند جرم کرتا تو چھوڑ دیتے، غریب کو سزا دیتے۔ اتفاق سے اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا۔ آپ نے فرمایا تم اس فاطمہ کی بات کرتے ہو، واللہ لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدہا، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی یہ جرم کرتی تو اس کی سزا یہی۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ یہ نعت ہے، ذرا اچھی بول کے مجھے ساتھ ہوا دیں گے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ حضور شروع میں خفیہ چھپ کر تبلیغ فرماتے تھے، جب اللہ کا حکم ہوا فاصدع بما تؤمر،
جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اعلانیہ بیان کریں. آپ کوہ صفا پہ چڑھے، قبائل کو بلایا، سارے لوگ جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن آ کے تمہیں تاخت و تاراج کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، میری گل مان جاؤ. سارے بیک زبان بولتے. آپ کی کتاب زندگی کا ہر ورگ ہمارے سامنے. بچپن ہم نے دیکھا ہے، لڑکپن ہم نے دیکھا ہے، جوانی ہم نے دیکھی ہے. ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا. لشکر کے آثار نہیں ہیں، لشکر کی نشانی نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے تو ہم مان جائیں گے، اس لیے کہ ہماری نگاہوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے، آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. نعرہ تحقیق. تیری صورت تیری سیرت دیکھیے، ہم نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سنتے سناتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار پر بھی غور کرنی چاہیے. ہم کتنا سچ بولتے ہیں. حضور نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ کو اختیار کرو. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، اس لیے کہ سچ بندے کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی بندے کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى في الصدق حتى يكتب عند الله صدیقا. آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ میں کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے بڑا ہی سچا. اس لیے اور فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو. فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفَجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ بندے کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے إِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَإِنَّ الْكِذْبَ يُهْلِكُ، سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے. سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، کائنات کا نظام زیر و زبر ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کے منہ سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی. مصطفیٰ کے منہ، سچ کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، جھوٹ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. اس لیے اپنی زندگی میں سچ کو اپنا وعدہ کرو. اور یہ بھی یاد رہے مذاق کا جھوٹ بھی جھوٹ ہوتا ہے. ہم مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں کہ گناہ کوئی. حدیث میں آتا ہے قابل توجہ، ایک عورت نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ میں تجھے کوئی چیز دیتی. فرمایا کیا دے گی؟ سرکار سن رہے تھے. عرض کی حضور کھجور دوں گی. قابل توجہ، فرمایا تو کھجور نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. اب غور کریں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بچوں کو چپ کرانے کے لیے روزانہ کتنے جھوٹ بولتی. شروع سے جھوٹ کی عادت ڈال دیتی، شروع سے. یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے. حضور بھی مزاح فرماتے تھے. حضور بھی، یہ نہیں کہ ہر بندے وٹ کے منہ وٹ کے بیٹھے، یہ بھی نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا ان تلقا خاک بوجہ طلق،
اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملے، اللہ صدقے کا ثواب دے گا۔ کچھ لگتا ہے بھلا؟ مسکراؤ نا بھلا، کچھ لگتا ہے؟ مفت کا ثواب ہے نا، وٹ کے منہ بھی ملنا ہے تو بندہ ہنس کے ملنا۔ ہمیں حضور ہمیشہ مسکراتے تھے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے اس تبسم کی عادت پہ، اس تبسم۔ اچھا، ایک بندہ حضور کو لایا، عرض کرتا یا رسول اللہ میں نے سواری واسطے اونٹ عطا فرما۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا ان اونٹ کا بچہ دے دے، ان اونٹ کا کہنا حضور میں پہاڑ پہ لدنا میں بچہ کی کرنا؟ فرمایا جڑا بڑا اونٹ آ بھی تو کسی کا بچہ ہی ہونا۔ یعنی خوشخبری بھی فرما لی اور خلاف واقعہ بھی بات۔ غالباً آپ نے اپنی پھپھی حضرت صفیہ سے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی عورت ہے وہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ جب سرکار نے پریشان دیکھا فرمایا وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہے، سارے جوان ہی ہوں۔ تو یہ ہے مزاح بھی کر لیا مگر خلاف واقعہ بھی بات ہے۔ ہجرت کی وقت حضرت ابو بکر تو ملک شام میں تجارت کے غرض سے آتے جاتے رہتے تھے، لوگ انہیں پہچانتے تھے، مگر سرکار تو کبھی بچپن میں گئے تھے ایک آدھ دفعہ، لوگ پہچانتے۔ کوئی حضرت ابو بکر کو پوچھتا ہے کون ہے، اگر یہ صاف کہہ دیتے قابل توجہ کہ یہ رسول اللہ ہے، خطرہ ساز کی نہیں؟ بولو بھائی۔ اور اگر کہتے رسول اللہ نہیں تو جھوٹ ہوتا، صداقت کا حرف آتا۔ اگر کہتے کہ رسول اللہ ہے تو خطرہ ہے، اگر کہتے رسول اللہ نہیں تو صداقت میں حرف آتا۔ آپ نے کہا ہوا رجل یہدینی، یہ ہستی میری رہنمائی کرتی ہے، مجھے راستہ بتاتی ہے۔ وہ زمین کا راستہ سمجھتے، آپ جنت کا راستہ بتاتے ہیں۔ اس کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں جی؟ توریہ۔ کیا کہتے ہیں کہ کلام کا ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے، ایک باطنی مفہوم ہوتا ہے۔ چلو 10 دن کچھ سمجھ لا گئی، چنگا نہ دلا۔ کلام کا ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے، ایک پوشیدہ۔ کلام کرنے والا باطنی مراد لیتا ہے، مخاطب ظاہری سمجھتا ہے۔ یہ بھی مجبوری کے وقت جائز ہے، عام حالات میں یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی یاد رہے، یہ بھی مجبوری کے وقت۔ تو اب دیکھیں میرے عرض کرنے کا مطلب تھا کہ حضور نے تبلیغ شروع کرنے سے پہلے اپنا آپ منوایا۔ تبلیغ بعد شروع کی تھی، پہلے فرمایا قرآن کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تم میں زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، تمہیں عقل ہی نہیں آئی کہ جو انسانوں کے بارے میں غلط نہیں کہتا خدا کے بارے میں کیسے غلط کہہ سکتا؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے اس کے پاس وحی نہ آئی ہو، کہے میرے پاس وحی ہے۔ تو میں اکثر علماء سے کہتا ہوں اپنا مسئلہ منوانے سے پہلے اپنا آپ منواؤ، اپنا مسئلہ منوانے سے پہلے اپنا آپ منواؤ۔ سرکار تبلیغ بعد شروع کی تھی، فرمایا کیف انا فیکم، دسو میرا۔ ابھی حضور کی عمر 35 برس کی تھی، کتنی تھی؟ نبوت کا اعلان بھی آپ نے نہیں کیا کہ خانہ کعبہ مسمار ہو گیا، سیلاب آیا، دیواریں گر پڑیں۔ اب قبیلوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ جب حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرنے کا لگانے کا وقت آیا، آپس میں بڑا اختلاف پیدا ہو۔ ہر قبیلہ کہتا ہے میں رکھنا، اور کوئی بھی پیچھے ہٹن واسطے تیار ہے، اور بلکہ اس کے رواج کے مطابق ایک پیالے جو خون پا کے انگلیاں جب ڈبو کے تے چٹ لیاں کیسی مر جائیں گے اپنی، ایک گال تو پیچھے۔ اب بڑا کچھ تو خون کا خطرہ تھا۔ ایک سیانے بندے کیا بھی تسی انج نہ کرو،
بلکہ جیڑا مسجد حرام یہ باب بنی شیبہ، اب پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں کتابوں میں، باب بنی شیبہ لکھا ہے، باب بنی شیبہ سے جو سب سے پہلے داخل ہو ادا فیصلہ مان، اس کو ثالث مان، اتفاق سے سب سے پہلے داخل والے میں ہمارے آقا کے، سب سے پہلے داخل ہونے والے سب نے کہا ہم ان کا فیصلہ مانتے ہیں، اور اللہ نے جس کو نبوت دی ہوتی ہے نا اس کو عقل بھی سب سے زیادہ دی ہوتی، اس کو میرے آقا نے چادر بچھائی، حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اس چادر میں رکھا، پھر فرمایا جڑے دعوے دار ہیں نا قبیلے وہ آ جاؤ، سارے قبیلے کے سردار آ گئے، آپ نے فرمایا چادر چکو، سارے لال کے چکیا، جب حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا وقت آیا میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا، آپ کی حسن تدبیر سے کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوئی اور جنگ و جدال اور فتنہ فساد سے بھی بچ، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، قبائل کو شیر و مفاسد کو زیر و زبر کرنے، شیر و شکر دا من بھلا کی ہے، دو کھانڈ مل جائے تو پتہ لگتا ہے دودھ کیڑا کھانڈ کیڑی، بولو بھائی، دودھ کھانڈ کو ہوتی ہے پتہ لگتا ہے کھانڈ کیڑے دودھ کیڑی، تو حضور جو مدتوں کے آپس میں جنگ و جدال تھا، فتنہ فساد تھا، بات پر لڑائی تھی، میرے آقا نے ان کو ایسے کر دیا جیسے بھائی بھائی ہوتے، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و اچھا، اب جو جنگ بدر ہے وہ اتفاقیہ یا ایمرجنسی کہہ لو، ہنگامی بنیادوں پر برپا ہوئی تھی، کسی طے شدہ منصوبے کے مطابق دو صحابی حضرت ابو حسین اور حذیفہ کہیں سے آ رہے تھے، کافروں نے پکڑ لی، کافروں نے، اور اس شرط پہ چھوڑا کہ تسی ایک جنگ ساڑھے خلاف نہیں لڑو، اس جنگ ہمارے خلاف، انہوں نے وعدہ کر لیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے بادل ناخواستہ مجبوری سے وعدہ کیا تھا، ہمیں لڑنے کی اجازت ہے، کافر کتنے سی یار 1000، کافر کتنے سی 1000، مسلمان کتنے سی 313، ایک بندے کی لوڑ ہے ایسی کہ نہیں، وہ عرض کرتے ہیں حضور ہمیں لڑنے کی اجازت ہے، میرے آقا نے فرمایا ہم ہر حال میں وعدے کی پاسداری کریں، وہ بھی کافروں کے خلاف، آپ نے 2 جانثاروں کو، 2 سپاہیوں کو جنگ سے الگ رکھنا گوارا کر دیا، مگر عہد شکنی اور وعدہ خلافی کی اجازت نہیں، ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کو پورا کرو، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے۔ تیری صورت تیری سیرت پڑھی جائے یار، زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، اور اگلا شعر اس سے متعلق تو نہیں مگر ہے بڑا مزیدار،
یہاں میں حضرت حسن رضا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں بلکہ یا رسول اللہ تمہارے دل تمہارے آستان سے ہم کہاں جائیں، یا رسول اللہ تمہارے دل تمہارے آستان سے ہم کہاں جائیں، نہ ہم سا کوئی بے کس ہے نہ تم سا کوئی والی ہے، نہ ہم سا کوئی بے کس ہے نہ تم سا کوئی والی ہے۔ حضور بدر میں جا رہے ہیں، ایک اونٹ پر باری باری 3 بندے سوار ہوتے ہیں، کتنے؟ حضور کے ساتھ حضرت علی ہیں، حضرت مرثد ہیں۔ جب حضور کے پیدل چلنے کی باری آتی ہے تو دونوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سوار رہیں، ہم آپ کی جگہ پیدل چلتے ہیں، اور جو آقا نے جواب دیا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہ تم مجھ سے زیادہ طاقت والے ہو، نہ تمہیں مجھ سے زیادہ ثواب کی ضرورت ہے، نہ تم مجھ سے زیادہ، تیری صورت تیری سیرت اور اسی تربیت کا اثر تھا کہ جب سیدنا فاروق اعظم بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں، غلام کے سوار ہونے کی باری ہے، آپ کے پیدل چلنے کی باری ہے، شہر آ گیا، غلام عرض کرتا ہے حضور اب شہر آ گیا ہے، آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلوں گا، مگر سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تیری باری سوار ہونے کی ہے، تو سوار رہے گا، میری باری پیدل چلنے کی ہے، میں پیدل چلوں گا۔ غلام سوار ہو کر جاتا ہے، خلیفہ پیدل چلتا ہے۔ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام۔ ایک درخت کے ساتھ حضور نے تلوار لٹکائی، حضور آرام کریں، ایک کافر آیا، تلوار پکڑی، سونت لی، جیسے مار رہی، کہتا ہے میں یمنعو کا منی، تجھے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ اللہ فرمانا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ آپ نے تلوار پکڑی، فرمایا ہن دس میں یمنعو کا منی، تجھے کون بچائے گا؟ اس کا تو کسی ذات پر ایمان نہیں تھا نا، وہ تھر تھر کانپے جا رہا ہے، مگر میرے آقا نے اسے معاف فرما دیا، اور وہ آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ تیرے خلق کو حق نے پڑھ دے یار، تیری خلق کو حق نے جمی، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ کوئی تجھ سا ہوا ہے، تیرے خالق کے حسن ادا کی۔ دیکھیے حضور کافر آپ کے دشمن تھے، بولو بھی، خون کے پیاس سے، مگر اپنی امانتیں رسول اللہ کے پاس رکھتے ہیں، اپنی امانتیں رسول اللہ کے، انہیں یقین تھا کہ ہمارا باپ ہماری امانت ضائع کر سکتا ہے، ماں امانت ضائع کر سکتی ہے، بیٹا امانت ضائع کر سکتا ہے، محمد سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ہمارا دشمن ہے وہ امانت ضائع نہیں۔
اور جب حضور نے مکہ چھوڑا کافروں کی امانتیں پاس تھیں اور حالات کیا تھے؟ کافروں نے تلواریں پکڑ کر گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، کب نکلے کہ یک بار کی حملہ کر دیں۔ مگر ان حالات میں بھی جب تک میرے آقا نے امانتوں کا واپسی کا انتظام نہیں کیا، مکہ کو چھوڑا، صدیق اکبر کے ساتھ ہجر کی، علی مرتضیٰ کو بستر پر لٹایا کہ جن کی امانتیں ان کے حوالے کر کے مرے۔ ٹائم ہو گیا ابھی، میں 9:30 تک گیا سی، کیونکہ میں پہلے بھی کبھی پیروں میں ہاتھ نہیں لگانا، مجھے جننا ٹائم ہونا، بلکہ میں ایک دم سبحان اللہ۔